غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو اس موقع پر منافقین نے یہ کہا کہ گرمی بہت ہے، اس گرمی میں نہ نکلو۔ تو یہ ان کا ایک بہانہ تھا۔ یہاں اس موقع پر غزوہ تبوک سنانا مقصد نہیں ہے، جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جب منافقین نے گرمی کا بہانہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ آیت نازل کر کے جواب دیا کہ جیسے یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی میں نہ نکلو، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ تو عزیز بھائیو، ایک دنیا کی گرمی ہے اور ایک قبر اور حشر کی گرمی ہے۔ دنیا کی گرمی اور دنیا کی آگ یہ بھی بہت گرم ہے، انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ دنیا کی آگ میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت سے انسان اور حیوان بلبلا اٹھتے ہیں۔ تو ہر انسان گرمی سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے گرمی سے۔ کچھ نہ ہو تو کسی درخت کی چھاؤں کو تلاش کرتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، چھت کا انتظام کرتا ہے، سایہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، پنکھے لگاتا ہے، جو اس سے بن پڑتا ہے، جو اس کے بس میں ہے، وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گرمی سے بچاتا ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح انسان کو گرمی لگتی ہے، آخرت میں بھی گرمی لگے گی، اور دنیا میں جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، آخرت میں بھی بندے کو بھوک لگے گی، اور دنیا میں جس طرح انسان اپنے تن کو ڈھانپتا ہے، آخرت میں بھی انسان کو تن ڈھانپنے کی فکر ہوگی۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، بھلے زبان سے نہیں کہتے، لیکن ان کو جو طرز حیات ہے، طرز زندگی ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان بیچاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا یہ ہے سب کچھ، یہی جو ہے ہماری ضرورتیں ہیں، اور مرنے کے بعد تو کہانی ختم ہو جانی ہے۔ مرنے کے بعد نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ چھت کی ضرورت ہے، نہ موسم کی سردی گرمی کی فکر ہے، نہ پیٹ کی کوئی حاجت ہے۔ بس جب بندہ مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ بھائیو، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد انسان کو بستر کی ضرورت ہے۔ بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر کسی کے لیے جنت کا بستر لگتا ہے، اور اس کے برعکس کسی کے لیے آگ کے بچھونے ہیں۔ حشر میں کسی کو لباس ملتا ہے عزت کا، خلعت فاخرہ، عزت کا لباس، اور کچھ ایسے ہی جو ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی کی مہلت عظیم عطا فرمائی ہے، اس مہلت میں اس آخرت کے گھر کی تیاری کرنی چاہیے۔ صرف یہی خوراک کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی ضرورت ہوگی۔ یہ جو ضرورتیں یہاں ہیں، یہ اگر ہر بار گیٹ کھلنے پر آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو پھر میں کام کرتا ہوں، وہاں جا کے خطبہ دے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، مجھے بھی دیکھتے رہنا اور ساتھ میں گیٹ کو بھی دیکھتے رہنا۔ کیا خیال ہے؟ لیکن جمعے میں اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو حکومت نے تو ویسی پابندی لگائی ہوئی، پھر آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ اب گھر جا کے نماز پڑھیں۔
تو توجہ چاہیے، آپ کی توجہ میرے لیے سہولت ہے، مجھے بیان کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ اجر کمانے میں آسانی ہوگی۔ ذرا سی آواز آئی اور یہ آپ کی خاک توجہ ہے۔ توجہ توجہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے آداب میں کیوں فرمایا کہ جس نے جمعے کے دوران اپنے کسی ساتھی کو، بھائی کو کہا انصت، چپ ہو جا، فقط لغا، اس نے لغو کام کیا۔ بظاہر اس نے بظاہر اچھا کر رہا ہے کہ اس کو چپ کر رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرنے والے کو فرما رہے ہیں کہ تو نے فضول کام کیا ہے۔ میں اس حدیث پر سوچ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ پہلے ایک بول رہا تھا، اب چپ کرانے کی وجہ سے کتنے بول رہے ہیں؟ 2 بول رہے ہیں۔ تو بعض اوقات چپ کرانے والے زیادہ ہوتے ہیں اور بولنے والے کم ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو آخرت میں بھائیوں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ آخرت کی ایک بڑی ضرورت ہے سایہ، کہ سایہ مل جائے، آخرت کی گرمی سے بندہ بچ جائے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب یہ جو ہمارا پیمائش والا میل ہے، اس سے یہ مراد ہے، یا آنکھوں میں سرما لگانے والے کو بھی اس کو بھی میل کہتے ہیں عربی میں، یا وہ مراد ہے؟ اتنا یہ سورج قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انسان کا پسینہ نکلے گا اور وہ اتنا ہوگا کہ اس کے جسم سے نکل کر زمین کے اندر 70 ہاتھ تک اس کا پسینہ جا رہا ہوگا۔ یہاں تو 70 ہاتھ تک کھود کر پانی نہیں نکلتا، اور یہاں عالم یہ ہے کہ پسینہ اتنا نکل رہا ہے گرمی کی وجہ سے کہ زمین کے اندر 70 ہاتھ تک اس کا پسینہ نیچے جا رہا ہوگا۔ اوپر کتنا ہے؟ بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ٹخنوں تک پسینے میں، اور بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض لوگ ناف تک، اور کچھ ایسے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پسینہ جو ہے وہ ان کے لیے یہاں تک ہوگا، لگام ہوگی پسینے کی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لوگ اس پسینے سے انتہائی پریشان ہوں گے۔ تو کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن کو اس دن سایہ ملے گا، وہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو چند ایک کا میں اس میں سے ذکر کرتا ہوں، ہم اسے توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو اوصاف بیان کیے جائیں گے وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ وصف کسی میں موجود ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس وصف کو بہت زیادہ خالص کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ذکر کیا جس کو رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ طبرانی میں حدیث ہے، ایک آدمی ہے، وہ قرض دار کے ساتھ آسانی کرتا ہے، کسی کو قرض دیا ہے اس کو تنگ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، قرض میں آسانی کرتا ہے۔ قرض میں آسانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے گا، سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرنے والے کے ساتھ اللہ آسانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر اتنا نرم ہے، اتنا مہربان ہے بندوں پر، تو رب العالمین تو پھر رب ہے، وہ کیوں نہیں نرمی کرے گا اس کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا کہ یہ بندہ ہو کر معاف کرتا تھا، میں تو اس کا رب ہوں اور زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اسے معاف کر دوں۔ جو بندہ کسی سے قرض لے
اسے چاہیے کہ بلا وجہ قرض نہ لے، بلا وجہ قرض نہیں لینا چاہیے۔ شدید مجبوری میں قرض لے رہا ہے تو سود پر نہ لے، سود پر تو ویسے ہی حرام ہے۔ اور پھر قرض ایسے اداروں سے بھی نہیں لینا چاہیے جو سودی ادارے، جتنے بینک ہیں بشمول الفلاح، غیر فلاح، میزان اور غیر میزان، یہ سارے سودی بینک ہیں۔ یہ صرف انہوں نے اسلام کا ٹپا لگایا ہوا ہے، یہ سارے سودی بینک ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی بینک سے قرض نہیں لینا چاہیے۔ کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اچھا انسان ہے، اس سے بندہ اپنی ضرورت کے مطابق قرض لے رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ چور نہ ہو کہ بعد میں معاف کروا لوں گا، یا پھر دیکھی جائے گی۔ جو لوگوں کا مال ضائع کرتا ہے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، اور جو مخلص ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ادا کر دیتا ہے۔ جو بندہ قرض ادا کر سکتا ہو اور قرض ادا نہیں کرتا، وہ بندہ ظالم ہے۔ بڑا سا سٹور بنایا ہوا ہے، 50 لوگوں کا مال اس نے دکان میں بھرا ہوا ہے، اور جھوٹے چیک دے کر، جھوٹے وعدے دے کر، گلے میں پیسے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، مانگنے والے آ کر مانگتے ہوئے ہمارا بل کلیئر کر دو، کہتے کل آنا پرسوں آنا۔ یہ بندہ ظالم ہے، یہ دکاندار ظالم ہے، اس کو گناہ ہوگا۔ سب سے پہلے لوگوں کا دو جو تم نے دینا ہے، کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو پھر جب تو خود اتنا نکما ہے کہ اپنی زندگی میں نہیں دینا چاہ رہا، تو تیرے بچے بھی تجھ سے زیادہ نکمے نکلیں گے۔ وہ کیوں دیں گے بھائی، ہم نے تھوڑی لیا تھا۔ بندہ جہاد میں مارا بھی جائے نا، اگر اس کے ذمے قرض ہے، وہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف قرض سے متعلق مختصر سی بات، اللہ تعالیٰ اس کو کافی کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 1، قرض میں مہلت دینا، قرض بالآخر معاف کر دینا۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا۔ جب لوگ شدید گرمی میں ہوں گے، یہ اس ٹھنڈی جگہ پر کھڑا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر، من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ، جس نے مجاہد فی سبیل اللہ کی اعانت کی، مجاہد کی مدد کی، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ اسے اس دن سائے کے نیچے کھڑا کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مجاہد کی مدد کرنا، اس حدیث میں ایک شرط بیان کی گئی ہے، مجاہد ہو فی سبیل اللہ، مفسد نہ ہو، تکفیری خارجی لعنتی نہ ہو، کفار کے خلاف جہاد کرنے والا ہو اسلامی اصولوں کے مطابق، اس کی مدد کرنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ اور کسی خارجی، تکفیری اور کسی مفسد کی مدد کرنے والا قیامت کے دن سائے کے نیچے نہیں بلکہ اس کے ساتھ آگ میں کھڑا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنمیوں کے کتے قرار دیا ہے۔ یہ جو خوارج ہیں یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ خوارج کون ہیں؟ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو ان کے جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان کی شلواریں اونچی ہوں گی، داڑیاں ان کی لمبی ہوں گی، اور نمازیں ان کی ایسی ہوں گی کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر محسوس کرو گے، اور قرآن وہ ایسا پڑھیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے۔ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں۔ تو جس بندے کی داڑھی نہیں ہے وہ خوش ہو گئے کہ چلو شکر ہے میری تو داڑھی سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ مولوی صاحب تو کہہ رہے جس کی داڑھی لمبی ہوگی وہ ایسا ہوگا، ہم نے تو رکھی نہیں، چلو شکر ہے بچ گئے۔ یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ مطلب حدیث کا سمجھو بھائیو، اپنے مطلب کی نہ نکالو۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ان کا ظاہری حلیہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ ظاہری حلیہ کیا ہوگا؟ اسلام کے مطابق ہوگا۔ داڑھی رکھنا فرض ہے، مرد کے لیے اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے،
نماز اچھی پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، میں نے پچھلے جمعے یہی عرض کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ یہ جو خوارج ہیں، ظاہری دینداری ان کی عام لوگوں سے زیادہ ہوگی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب سمجھو، جو جس کا کتا ہوتا ہے اس کو نہیں کاٹتا، جو جس کا کتا ہوتا ہے اس کو نہیں کاٹتا، یعنی جس گھر کا کتا ہے وہ اپنے گھر والوں پر نہ بھونکتا ہے نہ ان کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، باہر والے کو کاٹتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم والوں کے کتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم والوں پر نہ یہ بھونکتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، کیونکہ وہاں سے تو ہڈی ملتی ہے۔ وہ کاٹتے کس کو ہیں؟ جہنمی کون ہیں؟ کفار، اعدت للکافرین۔ تو یہ کفار کے کتے، مطلب یہ کہ کفار کو کچھ نہیں کہیں گے اور کاٹنے کو کس کو دوڑیں گے؟ مسلمانوں کو۔ اس لیے جہنم والوں کے کتے ہیں۔ تو میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں کہ جو خوارج کے منہج پر کام کرتے ہیں وہ امریکہ والوں کے، اسرائیل والوں کے کتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کو تفصیل میں لے کر جاؤں۔ بھائیو، ان کی داڑیاں، ان کی پگڑیاں، ان کے ماتے کا محراب، ان کی نمازیں، ان کی قرآن کی تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ منہج دیکھو یہ کر کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے۔ تو حدیث میں ایک یہ ان کی صفت ہے کہ کم عمر ہوں گے، عقل ان میں ہوگی نہیں۔ یقولون من قول خیر البریہ، بظاہر باتیں بڑی اچھی کریں گے، باتیں جو ظاہری ان کی ہوں گی وہ بڑی اچھی ہوں گی۔ فرمایا وہ اسلام میں سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر نکلتا ہے شکار میں سے، آر پار ہو جاتا ہے۔ اس تیر کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے اوپر کوئی خون کا، کوئی کسی قسم کا نشان نہیں ہوتا۔ یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے۔ جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت علی کے قاتل کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ دیکھو نام اس بدبخت کا کیسا تھا، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الرحمن بن ملجم۔ جرم کیا کیا ہے؟ امیر المومنین کو قتل کر دیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کر کاٹنا شروع کیا، اس کی ٹانگیں کاٹی تو وہ نہیں رویا، جب اس کی زبان پکڑ کاٹنے لگے تو رو پڑا۔ تو کسی نے کہا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا اب میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکوں گا۔ آپ اندازہ کرو کہ ذکر کی کتنی فکر ہے، اور عمل دیکھو۔ یہ خوارج ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ خوارج اس طرح اس لیے کرتے ہیں، یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین، کیونکہ یہ خوارج قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ نے کفار کے بارے میں نازل کی ہے یہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ان کی ایک علامت یہ بیان کی گئی، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اہل اسلام کو یہ قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے اس زمانے میں خوارج کی تنظیموں میں اور جماعتوں میں ایک تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ خوارج ہیں، اور ایک ہے داعش، یہ بھی خوارج ہیں۔ کبھی ان ظالموں کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ انہوں نے اسرائیل میں کوئی بم پھاڑا ہو، وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی۔ یہ کیوں کریں گے؟ وہاں سے تو ان کو پے ملتی ہے، وہاں سے تو ان کو اسلحہ اور ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دجل اور پروپیگنڈا چل رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور جہاد کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ ان کے پالتو جو ہیں
یہ جہاد اور مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور اسلام کی آڑ میں کر رہے ہیں، اسلام کا لیبل لگا کر رہے ہیں۔ تو مجاہد کی مدد کرنے والا قیامت کے دن اس کو سایہ ملے گا۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کیونکہ خفیہ ادھر ادھر رابطے کر رہا اور آپ کے پاس آپ کے کہے کہ جی ہم بڑا جہاد کا کام کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ تعاون کرو، تو اگر آپ اس کو نہیں جانتے 1% اس کے ہاتھ پر مت رکھنا، الا یہ کہ وہ کسی معروف ادارے کے ساتھ ہو جس کا منہج واضح ہے، پتہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے ملکوں میں بم نہیں پھاڑتے، یہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیتے، تو مجاہد کی مدد کرنے والا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، وہ مسلمانوں کا حکمران جو عادل ہے، عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے، یہ لوگ قیامت کے دن جو ہے ان کو یہ عزت ملے گی۔ تو امام وقت کے بارے میں ممبروں پر کھڑے ہو کر تبصرے کرنا اور اپنے سوشل میڈیا پر حکام کو برا بھلا کہنا، طعن اور تشنیع کا نشانہ بنانا اور ان کے الٹے سیدھے نام رکھنا اور ان کو گالیاں دینا، یہ اسلام کا منہج بالکل نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، کہتے جی میں حکومت وقت کے خلاف اس لیے ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ کہ ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق کہنا۔ میرے بھائی تجھے اس حدیث کا پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ حدیث کے اندر ایک نکتہ ہے، اس پر اللہ ذہن کھول دے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے اندر ایک یہ جو لفظ ہے نا عند سلطان، ظالم بادشاہ کے پاس جا کر اس کو کلمہ حق سنانا بڑا جہاد ہے، یعنی کہ لانگ مارچ، چھوٹا مارچ، بڑا مارچ، ہر مہینہ نہ اپریل اور نہ فروری، ہر مہینہ ہی مارچ، مزار قائد سے جناب تبت سینٹر، شارع فیصل پہ مارچ، حکومت کے خلاف جناب ریلیاں، نعرے، گالیاں، طعن تشنیع، یہ اسلام کا منہج نہیں ہے، یہ اسلام کا منہج بالکل نہیں ہے۔ جس نے حاکم وقت کو نصیحت کرنی ہے اس پر لازم ہے کہ حاکم وقت کے پاس جا کر تنہائی میں بیٹھ کر اس کو نصیحت کرے، اگر تو نصیحت کرنی ہے، اور اگر شہرت کا دلدادہ ہے تو یہ اسلام کا منہج نہیں ہے۔ اسلام میں حزب اختلاف کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں وہ نظام ہے ہی نہیں جو قرآن و سنت کے اوپر بنا ہے، جو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، وہ نظام ہے ہی نہیں۔ جس کو دیکھو جناب وہ ایک لیڈر بنا ہوا ہے۔ تو حکام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے آپ جو بو گے وہی کاٹو گے، خود ہی بوتے ہیں اور خود ہی جو ہے کاٹتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک عام مزدور آدمی، وہ کسی بنگلے میں ملازم ہے، کسی فیکٹری میں ملازم ہے، صحیح ہے؟ اب وہ آتے جاتے اس نے دیکھا یہ پلاس اس کے پاس نظر آئے کہ یہ پلاس رکھا ہوا ہے، یہ پائپ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ پیچکس جو ہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اٹھایا جیب میں ڈال دیا، خیر ہے وہ پلاس گھر لے کے جا رہا ہے، پائپ کا ٹکڑا کاٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ مزدور ہوتے ہوئے چور ہے، یہی مزدور کل کو روڈ پہ کھڑا ہو کے نعرے بھی لگا رہا ہو، ظلم ہو رہا ہے جی، ظلم ہو رہا ہے، تو خود چور ہے۔ لوگوں نے فقراء کی مدد کے لیے راشن تقسیم کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب یہ جناب جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، ابھی دکانوں پہ جا کے بیچ رہا ہے کہ تمہارے پاس کتنا راشن جمع ہو گیا جی؟ کیونکہ تم 200 کلو تو ہوگا،
کچھ لوگوں نے اللہ معاف کرے اتنا راشن جمع کیا ہے میرا خیال 2 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا، اور خود تو یہ ختم کر نہیں سکے کہ کیڑے کھا جائیں گے اس کو، آٹے کو بھی کیڑا لگ جائے گا اور دالوں کو بھی کیڑا لگ جائے گا۔ اگر یہ سوچ لے کہ میرے پاس اتنا راشن ہو گیا کہ میرے ہفتے 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے، تو ہفتے 2 ہفتے بعد بھی تو محنت مزدوری کرے گا نا، لیکن یہ حوث تو ہماری بڑھتی نہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ایک عام آدمی جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے، اور گالیاں نصیب ہوتی ہیں حکمرانوں کو۔ تو بھائی اگر ہم خود اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ حکمران بھی اللہ تعالیٰ اچھے دے دے گا۔ تو نیک اور عادل حکمران، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے گا۔ میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، چوتھے نمبر پر وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوان ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بوڑھا آدمی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ بوڑھے ہو کر بھی اپنے چہرے کا جو چمڑا ہے اس کو کھینچ کے بلیڈ سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ بدبخت، ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، معاف کرنا میرے منہ سے تھوڑے سخت الفاظ نکل گئے، 60 سال کا ہو گیا، اب کس کے لیے چھیل رہا ہے یہ؟ تو اگر کوئی بوڑھا ہے اور وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، یہ اس بوڑھے پر اللہ کا فضل ہے۔ بوڑھوں سے پتہ ہے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بوڑھا مسلمان وہ ہاتھ اٹھائے، داڑھی اس کی سفید ہو چکی ہے، سر کے بال اس کے سفید ہو چکے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم آتی کہ سفید بالوں والے بوڑھے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہاں حدیث میں جوان کا ذکر ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی ختم کی ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ اکبر، افنا شبابہ ونشاطہ فی سبیل اللہ، اس نے اپنی جوانی ختم کی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جو 15-16 سال کی عمر میں تہجد گزار ہو، 15-16 سال 18 سال کی عمر میں تہجد پڑھتا ہو۔ اس جوان کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کی خواہشات زیادہ قوی ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گناہ کرنا، غلطی کرنا، خرابی کرنا کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے نفس کے اس گھوڑے کو لگام دے کر رکھتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، فسق اور فجور سے بچتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی تصویر آ جائے وہ اپنی نظر پھیر لیتا ہے، سامنے کوئی عورت آ جائے وہ نظر پھیر لیتا ہے، وہ چوکوں میں، چوراہوں میں، کالجز، یونیورسٹیز، سکولز کے سامنے کھڑے ہو کر امت کی بیٹیوں کی طرف نہیں دیکھتا، بے حیا نہیں ہے وہ، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق گزار ہے، نفل گزار ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس کو یہ ڈگری ملے گی قیامت والے دن جب لوگ سخت ترین گرمی میں کھڑے ہوں گے، اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، مسجدوں کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہے، مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھیے، اگلی نماز کا انتظار ہے کہ پھر جانا ہے میں نے، یہ محبوب کا گھر ہے، اور اللہ بندے کا سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اس اللہ کا گھر ہے جس سے بندے مومن سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو مسجدوں کے ساتھ دل لگا ہوا، مسجدوں میں شور نہیں کرتا،
مسجدوں میں اپنی چودراہٹ نہیں قائم کرتا، مسجدوں کے اندر سیاست نہیں کھیلتا، مسجدوں میں فساد نہیں کرتا، مسجدوں میں مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا نہیں کرتا، مسجد میں آتا ہے میں اللہ کی بندگی کروں، کوئی اپنی بڑائی نام و نمود نہیں۔ عربوں میں یہ خصوصیت ہے، کوئی عرب شیخ ہو مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے کے بعد مسجد اپنے پیسے سے بنائی ہے، مسجد بنانے کے بعد ایسا نہیں کرتا کہ بار بار جا کے جان کے دیکھ رہا ہے مؤذن کیا کر رہا ہے، امام کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، اوے تو نے میں یہ میرے محترم بھائیو عربوں میں یہ بیماری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہی نصیب ہوتا ہے مسجدوں میں آ کے، انہوں نے اپنی چودراہٹ، اپنی بدزبانی، بچوں کو ڈانٹنا، گالیاں دینا، دھکے دینا، ہٹو بچو کرنا، اکاڑ پچھاڑ، کچھ بد نصیب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو مسجدوں میں آتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے، عبادات کے لیے، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کو خوشبودار رکھنا، تو مسجدوں کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہو۔ لیکن بات یہ ہے ہم آتے ہیں مسجد میں، ہم آتے ہیں کہاں؟ مسجد میں، اور دل اٹکا ہوا ہوتا ہے بازار میں۔ اور حدیث کا مطلب سمجھو، بندہ گھر میں ہو اور دل کہاں اٹکا ہوا ہو؟ مسجد میں۔ بندہ دکان میں ہو اور دل کہاں اٹکا ہوا ہو؟ مسجد میں۔ اور ہم ایسے کمزور ایمان والے ہیں، بازار سے اللہ تعالیٰ ہمیں لے بھی آتا ہے، پھر دل وہی کاؤنٹر پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مسجد میں آ کر جو ہے میں پورے کھاتے یاد رہ جاتے ہیں۔ او فلاں نے سودا لیا تو میں تو لکھا ہی نہیں، فلاں سے میں نے وصولی کی تھی میں تو کاٹے ہی نہیں۔ اس کے سارا حساب کتاب نماز میں چلتا ہے۔ بھائی نہیں، جس طرح ظاہری طور پر ویسے تو بندہ منہ پر کہتا ہے نیت میں کرتا ہوں پیچھے اس امام کے، نیچے اس چھت کے، اوپر اس فرش کے، ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور دل کا ہے بھائی، دل دکان شریف کی طرف۔ بھائی جس طرح منہ کعبے ول تو دل بھی کعبے ول کرنا، بلکہ یوں کہوں گا منہ کعبے ول اور دل اللہ ول، اللہ کی طرف دل ہو۔ اللہ اکبر۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چھٹے نمبر پر وہ آدمی، وہ دو شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ، اللہ کی وجہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور اللہ کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ جو ہے یہ عظیم نعمت ہے، مومنوں کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متحابون فی اللہ جو ہیں، جو اللہ کے لیے محبتیں کرتے ہیں، علی منابر من نور، وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر۔ تو حدیث کا یہ جو جملہ ہے اس پر غور کرو کہ محبت ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ المتحابون فی اللہ، محبت ہو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے۔ تو متحابون فی اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس بندے سے محبت ہے وہ اس میں کوئی اللہ والی بات ہے، وہ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجاہد ہے، عالم ہے، سخی ہے، نرم دل ہے، رقت قلب والا ہے، کوئی اللہ والی بات ہو اس میں جس کی وجہ سے اس سے محبت ہو۔ رنگ بھلے کالا ہو، ہونٹ اس کے موٹے ہوں، نسب اس کا عالی نہ ہو، پیسے والا بھلے نہ ہو، غریب فقیر آدمی ہو، ایک وقت کی کھاتا ہو دوسرے وقت فاقہ کرتا ہو، ایک دن بھوکا ہو تو ایک دن سے کھانا ملتا ہو، سال بھر میں بھی اس کو دوسرے جوڑا نصیب نہ ہوتا ہو بھلے سے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے۔ اس سے جو بندہ محبت کرے گا اس محبت کی وجہ سے بھی قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا۔
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایک وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے اتنا خفیہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یہ کنایا ہے، حدیث میں یہ کنایا ہے، اس بات اس طرح نہیں بیٹھنا، یہ کنایا ہے کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے. کل ایک پوسٹ آئی، ویسے تو ہنسنے کی بات ہے لیکن ہنسنے کی نہیں، سوچنے کی بات ہے. پوسٹ یہ ہے کہ ایک بندہ کارٹون سا بنا ہوا ہے، ایک بندہ راشن لے کر کھڑا ہے، غریب مزدور لوگ کھڑے ہیں اس لیے کہ یہ راشن اس کو دے، تو کہتا ہے میں کیمرہ بھول آیا کل دوں گا. نہیں آئی سمجھ؟ میں کیمرہ بھول آیا ہوں کل دوں گا. تو یہ جو تصاویر کا لامتناہی سلسلہ ہے بھائیو، اس نے بھی ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. ٹھیک ہے کسی ادارے کی تنظیمی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی بڑا چل رہا ہے سلسلہ، اولے جی کھا جاتے ہیں جی، تو ایسے لوگوں کو ایک رپورٹ دینے کے لیے کہ بھئی یہ اتنے لوگ ہیں، یہ راشن ہے، یہ لسٹ ہے، یہ ساری ترتیب ہے. دیکھو اس بندے نے اپنے پاکٹ سے نہیں خرچ کیا، یہ ایک ورکر ہے کسی جماعت کا اور ایک نظم کے طور پر وہ ساری رپورٹ مرتب کرتا ہے کہ دیکھو یہ اتنے خاندانوں میں یہ تقسیم ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن دینے والا میری فوٹو بننی چاہیے، میری سیلفی بننی چاہیے. خطرہ اس بات کا کہ طرح یہ عمل کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے. تو علانیہ طور پر خرچ کرنا جائز ہے، یہ بھی قرآن میں ہے. علانیہ طور پر خرچ کرنا کیا ہے، جائز ہے، لیکن خفیہ طور پر خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے اور اس میں انسان کے عمل ضائع ہونے کا خطرہ بھی کم ہے جب تک وہ خود نہ بتائے لوگوں کو. اللہ کو پتہ ہے اللہ نے اس کا اجر دینا ہے. تو جو اخلاص کے ساتھ صدقات کرتے ہیں وہ قیامت کے دن سائے میں ہوں گے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی تنہائی میں تھا، اس کو اللہ یاد آیا، رو پڑا. بھائی حدیث میں یہ جملہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلے بیٹھا ہوا تھا، رو پڑا اللہ کے خوف سے. اس ذاکر کی بات نہیں کر رہا، جب تک مجلس نہ لگے اس کے آنسو نہیں نکلتے. نہیں آئی سمجھ؟ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی، حدیث میں آدمی کے ذکر ہے لیکن اگر مسلمان عورت بھی اس طرح کرے تو اس کو بھی یہ صفت ملے گی. رجل ہو یا امرأت ہو، وہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے رو پڑے. یہ جو آنسو نکل آئے ہیں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، اس کی وجہ سے بندہ قیامت کی گرمی سے بچے گا. اللہ یاد آ جائے اور بندہ اللہ کی محبت میں رو پڑے، اللہ کے خوف سے رو پڑے. آج اپنی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہانے کی بڑی قیمت ہے. قیامت کے دن رو رو کے اگر نہر بھی بہا دے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا رونا ہے آج رو لو، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ نہیں روتا، وہ لوگوں کے سامنے رو لے گا لیکن اللہ کی وجہ سے وہ نہیں روتا. اللہ اکبر. اسی طرح بھائیو قرآن مجید کی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جو بندہ ان صورتوں کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ دو صورتیں قیامت کے دن آئیں گی بادل بن کر، غمامتان، تو اس کو بھی یہ سایہ نصیب ہو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درد دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف